اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے ہیں یا کوئی جس رسول کو بھی بھیجا ہے، الا نوحی ہم نے اس کی طرف بھی یہی وحی کی ہے، الہ کہ انہ لا الہ الا انا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو فاعبدون بس میری ہی عبادت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغام ایک ہی بھیجا ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یاد رکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں ان کے جو شرعی معاملات ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن جو عقائد کے معاملات ہیں وہ سارے برابر رہے ہیں۔ مثلا خدا کا ایک ہونا یہ سارے نبیوں نے برابر بتایا ہے، فرشتوں کا حق ہونا، قیامت کا برحق ہونا، فرشتوں کا اس کی مخلوق ہونا، اس کی عبادت کرنا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو عقائد کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی ڈھیل وغیرہ نہیں دی گئی، ہر نبی نے یہ باتیں ضرور بتائی ہیں۔ باقی ہے شرعی معاملات، اس کے اندر جو ہے وہ رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ مثلا کسی نبی کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی کی تعظیم میں جائز نہیں ہے۔ کسی نبی کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام تھا، کسی کے نبی شریعت میں حلال تھا۔ تو یہ معاملات چلتے رہے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے عقائد کا کہ خدا کا ایک ہونا، فرشتوں کا اس کی عبادت کرنا، اس کے مکرم بندے ہونا، اور قیامت کے دن کا آنا، کتابوں کا برحق ہونا، رسولوں کا برحق ہونا، یہ تمام نبیوں کے اندر برابر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے سب کی طرف ہم نے وہی یہی فرمائی ہے کہ عقائد میں اختلاف نہیں، ہاں شرعی معاملات ہر کسی کے اپنے ہیں۔ مثلا اب دیکھیں فرشتوں اب جو ہفتے کا دن تھا، اب یہودیوں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا، کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ لیکن ہمارے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہم جب چاہے جس چیز کا چاہے جو حلال چیز ان کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو شرعی معاملات کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آتی رہی ہے، اور باقی عقائد کے لحاظ سے کبھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فرمایا کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ رحمان نے بھی بیٹا اپنا بنایا ہوا ہے، سبحانہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے پاک ہے۔ یاد رکھے اولاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ رب کو اولاد کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اولاد کی ضرورت دو وجہ سے ہوتی ہے، یا تو اس کا نام چلتا رہے یا بڑھاپے میں اس کا سہارا بن سکے، اور یہ دونوں چیزیں مخلوق کے لیے خالق کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے زوال نہیں ہے۔ رہا مسئلہ نام کا، تو مخلوق جب نہیں تھی وہ تب بھی تھا، جب مخلوق ختم ہو جائے گی وہ پھر بھی ہوگا، اسے اس لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بندوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اسے اپنے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضرورت مند ہم ہے، محتاج ہم ہے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ذات ہے، ہاں فقیر محتاج وہ تم لوگ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل عباد مکرمون، جن فرشتوں کو تم میرا بیٹا بنانے کے لگے ہوئے ہو، کیونکہ کچھ کافروں کی یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل عباد مکرمون، فرشتوں کی شان یہ ہے وہ اس کے مکرم اور عزت والے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، میں فرشتوں کی شان یہ ہے کہ کبھی انہوں نے اپنے رب کی کسی بات سے سبقت نہیں کی ہے۔ وہم بامری یعملون، وہ تو صرف وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں کی خصوصیت یہی ہے کہ ان کے اندر پیٹ نہیں ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی نہیں پیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ہاں صرف اور صرف ان کی غذا کیا ہے؟ ان کی غذا صرف اور صرف یہی ہے، جس طرح ہم سانس لے کر کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مجبوری ہے ہماری، فرشتوں کی غذا ذکر الہی ہے۔
جہاں کھڑے ہیں جو بھی جس کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے وہ اسی کام میں مگن ہے، اور مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو پیدا فرما دیا فرمایا یہ رب کی نورانی مخلوق ہے، جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنایا اسی طریقے سے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو، رب کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے کہ فرشتوں سے پہلے جو کچھ تھا وہ بھی جانتا ہے، اور فرشتوں کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ فرشتے تو اس نے پیدا کیے ہیں، جب فرشتے نہیں تھے تب بھی اللہ کی ذات تھی، اور اللہ کی ذات فرشتوں سے بھی پہلے تھی، اور اللہ کی ذات فرشتوں کے بعد بھی ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ، فرمایا کہ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ویسے ہی شفاعت کریں گے جیسے انبیاء اور رسول کریں گے۔ ہاں، اور فرشتے کریں گے کس کی شفاعت؟ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، فرمایا جسے رب پسند کرتا ہے یا کرے گا، فرشتے بھی شفاعت اسی کی کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، فرمایا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں یسبحون بحمد ربہم کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس سے مسئلہ بھی یہ ثابت ہوا کہ یار کسی کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگنا یہ صرف اور صرف ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ رب کے فرشتوں کی ڈیوٹی بھی یہی ہے۔ فرشتے بھی بخشش کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اب یہاں سے مسئلے کو سمجھیں، یہ جو ہم مرنے کے بعد اصالہ ثواب کی محفلیں کرتے ہیں، یہ 7واں 10واں 15واں 20واں 40واں، یہ محض اصالہ ثواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ صرف اصالہ ثواب ہے۔ آپ تیسرے دن بیٹھ گئے اور مردے کے لیے آپ نے بخشش کی دعا مانگی، نتیجہ بن گیا۔ 40 دن کے بعد بیٹھ گئے تو 40واں بن گیا۔ تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ چلو یار، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب 40 بندے مل کر کسی کے لیے یا کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب ہمارے بزرگوں نے طریقہ کیا نکالا کہ روز تو بیٹھا نہیں جا سکتا، ہر بندے کی مصروفیات ہے، معاملات ہے، تو انہوں نے کہا چلو یار اس طرح کرتے ہیں کہ یار 3 دن کے بعد بیٹھ کر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو اس مردے کا بھلا ہو جائے گا۔ 10 دن بعد بیٹھ کے دعا مانگی تو یہ 10واں بن گیا۔ اب ہم کہیں گی قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرض واجب ہے ہی نہیں کہ جس کو ہمیں قرآن اور حدیث میں ڈھونڈتے پھرے۔ ہاں، صرف اور صرف اصالہ ثواب ہے، آپ 10ویں دن نہ کریں، 8ویں دن کر لیں، 12ویں دن کر لیں، 4تھے دن کر لیں، 20ویں دن کر لیں۔ صرف مقصد کیا تھا کہ چلو یار 2-4 بار مل کر بیٹھیں گے، اور مردے کے لیے جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کا حق ہے دعا کا، اس کے لیے جب بخشش کی دعا مانگیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ کرم فرما کے ان کی بخشش فرما دے گا۔ اور یہی کام فرشتوں کا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، کہ فرشتے بھی زمین پر پھرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے رہتے ہیں، ساتھ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنا، مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے، اور وہی سنت آج تک چلی آ رہی ہے، اور آج تک مسلمانوں کی بھی یہی سنت ہے کہ کم سے کم جو بندہ فوت ہو گیا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم ربنا اغفر لی والدیہ کہتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ ربنا اغفر لی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار مجھے بھی بخش دے، مومنوں کو بخش دے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو بخش، میرے والدین کو بخش۔ تو بھائی اس طریقے سے بخشش کی دعا مانگنا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر اس وقت تک دیکھیں ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے جب تک ہم اپنے مردوں کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگ لیں۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی طریقے سے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کیا ہے، غالباً 1300 سال کا فاصلہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا۔ اب نوح علیہ السلام نے جو بخشش کی دعا مانگی نا، ربنا اغفر لی والدیہ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ پروردگار جو بندہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے اس کی بخشش فرما۔ یہ نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور ہے بھی قرآن کے اندر۔ اب اس کا مطلب کیا نکلا
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی قرآن میں ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن میں ذکر کیا، فرشتوں کی دعا کو قرآن میں ذکر کیا. اس سے ثابت کیا ہوا کہ رب خود چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے گناہگار بندوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہے. مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی یہی حال رہا ہے کہ وہ جیسے بھی تھے، جو بھی ان کے معاملات تھے، لیکن بخشش کے لیے دعا مانگنا ان کے اندر بھی رائج تھا. اور نبی باقاعدہ مانگتے آئے ہیں کہ یوم یقوم الحساب کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کا دن. نبی اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے جتنے نبی آئے، جتنے ان کی امتیں آئی، جو بھی اسلام میں داخل ہوا، انبیاء نے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے ہیں. اور نبی کی دعا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یوم یقوم الحساب، کے پروردگار ان ساری امت کے اندر جو بھی مسلمان ہیں سب کی بخشش فرما. تو اس حال سما. ہاں باقی رہا رواج، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ وہ بھی صرف اور صرف اتنا جائز ہے کہ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے آپ اس کے انتظام کریں. چلو بھی کوئی بھوکا کھانا کھا لے گا، کوئی پیاسا ہے پانی پی لے گا، کسی کو آپ کپڑا لے کے دے رہے ہیں، کسی کو جوتا لے کے دے دیا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیا ہے، کیونکہ ایک ثواب تو ہے نا. تو وہ ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے مردے کو عطا فرما دیتا ہے. ہم جب تک شریعت کے مسائل کو سمجھیں گے نہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ لو جی یار یہ کیوں کر رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے. صرف اتنا تو ضرور ہے نا کہ قرآن کے اندر آپ جب نیک کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے مردے کو بھی ہوتا ہے. مسئلہ سمجھے کہ نہیں؟ اب دیکھیں بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے، اب ہوئے تو ہے، تقدیر تو ہے. اب بچہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو مل رہا ہے. استاد پڑھا کے جا رہا ہے، استاد فوت ہو چکا ہے، جب تک وہ استاد کی پڑھائی چل رہی ہے، اس کا علم چل رہا ہے، استاد کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. اب جن بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے، ہمارے پاس بخاری، مسلم، ابن ماجہ، پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہے. اب امام بخاری کو تو فوت ہوئے بھی کم سے کم 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن جب تک بخاری پڑھی جا رہی ہے ثواب ان کو مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا. اب میں آپ کو ایک اور وظیفہ بتاؤں. حضور نے ارشاد فرمایا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا مانگے، اللہم اغفر لامت محمد، یا اللہ میری امت مصطفیٰ کو بخش دے. میں جو بندہ دن کے اندر 10 مرتبہ یہ لفظ پڑھ دے نا، اللہم اغفر لامت محمد، یا اللہ میری امت مصطفیٰ کی بخشش فرما، میں جو بندہ 10 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے. اور ولی کا بھی ابدال کا درجہ عطا فرماتا ہے. یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ابدال بنا دے، ولی یعنی ولی ولایت کے درجے کے اندر جو ابدال کا درجہ ہے وہ عطا فرمائے. میں روزانہ، اب کوئی لمبا چوڑا وظیفہ تو نہیں نا، کوئی 10-15 آیتیں نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، کوئی چکر کوئی. فرمایا اللہم اغفر لامت محمد، صرف یہ الفاظ روزانہ 10 مرتبہ کہے، اللہ تعالیٰ اسے ابدال کا درجہ عطا فرما دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، فرمایا کہ یہ فرشتے جو ہے یہ بھی سفارش کریں گے، اور سفارش بھی کس کی کریں گے؟ جسے رب پسند فرمائے گا. اور وہم من خشیتہ مشفقون، فرمایا فرشتے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ معصوم عن الخطا ہے. آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، فرمایا جبریل یار میں نے کبھی بھی اسرافیل کو ہنستے نہیں دیکھا ہے، کیا وجہ ہے، یہ ہنستا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے تب سے اسرافیل علیہ السلام ہنسے نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، حالانکہ معصوم ہے. ایک ہوتا ہے محفوظ ہونا، کہ گناہ کا ممکن ہونا ہے کہ چلو بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ ہو جائے، وہ محفوظ ہے. اور معصوم تو وہ ہے جو خطا کر ہی نہیں سکتا. لیکن ڈر کیا ہے؟ خوف خدا یہ ہے میں جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک اسرافیل علیہ السلام کبھی ہنسے نہیں ہے. اور جبریل علیہ السلام یہ کبھی کبھار کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے روتے جاتے. حضور فرماتے جبریل تجھے کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کی بے پرواہی سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی تقدیر ہے، کیا ہو جائے، کب ہو جائے، اگلے لمحے میں رد کر دے، پھر کیا بنے گا. جب فرشتوں کا حال یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کے کچھ فرشتے ایسے ہیں وہ خوف الہی سے روتے رہتے ہیں، اور جب ان کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس آنسو کی وجہ سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے.
وہ فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ اقدس میں تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، لیکن خوف الہی میں فرشتوں کا یہ عالم ہے. ہمارا تو حساب کتاب ہی ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو رب نے جنتوں کے تحفے عطا فرمایا نا، خوف خدا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں 14-15 مرتبہ انہوں نے جنت کے خریدار ہیں، خود خریدی ہے، پیسوں سے مل لی ہے، قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. کسی نے کہا حضور آپ کو کیا ہوا گیا ہے؟ قبر پہ بیٹھ کے فرمایا یار ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں یہاں پہ کیا بنے گا. آج ہم نے اس کبھی سوچا ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا یار خوف خدا میں ہمارے کوئی کبھی ایک آنسو گرا ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا ترمذی کے اندر ہے، فرمایا رب کو صرف 2 ہی قطرے پسند ہے، ایک وہ خون کا قطرہ جو جہاد کے اندر گرا، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو ہے وہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے گر پڑا یا محفل میں بیٹھ کے گر پڑا. تو اس لیے نا ہم سوچیں صحیح کہ ہماری محفل زندگی کے اندر کب وہ وقت آیا تھا کہ جب ہم نے خوف خدا سے آنسو بہایا ہو، کب ہم اکیلے بیٹھ کے روئے تھے، کب ہم نے رب کو اکیلے یاد کیا تھا. کیونکہ اب ہماری زندگی سے یہ مراقبے، یہ مکاشفے، یہ تنہائی میں بیٹھ کے رب کو یاد کرنا، اس کے لیے رونا، اس سے محبت کی باتیں کرنا تو ختم ہو چکا ہے. اب ہم ڈھونڈتے پھرتے یار کوئی یہ بندہ ہو جس نے حال حوال کریے، رب کے ساتھ حال حوال کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. حالانکہ بندہ سن کے بور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رب کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سنتی رہتی ہے، جتنا مرضی اسے سناؤ بور نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا رہتا کہ یار میرا بندہ میرے غلط کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی کچھ رب کے فرشتے ایسے بھی ہیں جو خوف الہی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے روتے رہتے ہیں. یہ مسلمان ہی ہے جس کی آنکھ میں آج آنسو خشک ہو چکا ہے. حقیقت ہے ہمارے بزرگوں کی ساری زندگی روتے روتے گزری ہے. حضرت ربیع تابعی ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے قسم کھا رکھی تھی، انہوں نے کہا جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا نا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے میں ہنسوں گا نہیں. اور مرنے کے بعد ہنس پڑے. ان کو جب غسال غسل دے رہا تھا تب ہنسے. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا مرنے کے بعد ہنس رہا ہے. میں اس کے بھائی نے کہا اس نے کہا اس نے قسم کھائی ہوئی تھی فرمایا کہ میں ساری زندگی ہنسوں گا نہیں، ہاں جب مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ میرا مقام کہاں ہوگا تو میں تب جا کے ہنسوں گا. اور میں اب میرے بھائی کو پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، اس لیے اب پھٹے پر بھی ہنس رہا ہے. دیکھیں جی رب کے ساتھ بنی بنائی ہو نا، حقیقت ہے بنی بنائی ہو رب کے ساتھ، اور بندہ قبر میں جا کے بھی ہنستا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پھر بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب عمر کی قبر پہ جو ہے وہ بیٹھ کے مراقبہ کر لیا. مراقبہ ہوتا ہے ایسے کر کے اپنے سر جھکا لینا اور قبر کے معاملات دیکھ لینا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی قبر پہ باقاعدہ مراقبہ کیا، کہا دیکھو تو صحیح عمر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور نے ارشاد فرمایا بابا عمر تیرا قبر میں کیا بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ایسے ہی ہوں گا، یعنی میری عقل بھی سلامت ہوگی، ایسے میرے معاملات ہوں گے. حضور نے فرمایا ایسے ہی ہوگا. عرض کی حضور اگر میں ایسے ہی ہوں گا تو پھر میں قبر میں بھی دیکھ لوں گا. ادھر دفنایا، ادھر مولا علی اوپر بیٹھ گئے قبر میں مراقبہ کرنے کے لیے. فرشتے جو آئے نا تو انہوں نے آ کے ظاہر پوچھنا تھا ربوں کا. آپ نے فرمایا ہماری شریعت کے اندر ہے کہ جو بندہ آتا ہے پہلے سلام کرتا ہے. تو انہوں نے سلام کیا ایڈا تگڑا بندہ ہے کہ فرشتوں کو بھی ٹوک دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہا تمہیں سلام کیا آتے ہوئے، جب پہلے جا کے سلام تو کرو آ کے. تو فرشتے پیچھے گئے، انہوں نے آ کے جناب السلام علیکم خیریت ہے ٹھیک ٹھاک، گھوڑ چھڑاؤ من ربوں کا تڑا رب کون ہے. حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یار عمر ہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اوپر بھی عمر ہی تھا اور نیچے بھی عمر ہی ہے. تو مقصد کیا ہے کہ بندہ جب رب کے ساتھ بنا کے رکھے نا، پھر وہ قبر میں نخرے دکھائے اس کے بنتے ہیں، قیامت میں نخرے دکھائے اس کے بنتے ہیں، دنیا میں نخرے دکھائے پھر بھی بنتے ہیں. ہماری کسی کے ساتھ بنی بنائی ہو نا تمہارا نخرہ بھی تب بھی ہوتا ہے. بندے کی رب کے ساتھ بنی بنائی ہو نا، پھر وہ دنیا میں نخرہ کرے نا تو رب اس کے نخرے اٹھاتا ہے، قبر میں نخرہ دکھائے اس کے اٹھاتا ہے، قیامت والے دن بھی یہ نخرے دکھائیں گے، رب قیامت کے دن بھی ان کے نخرے اٹھائے گا. ہاں اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.